حضرت جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں پتا کہ کب پیدا ہوا، ہاں اتنا پتا ہے کہ چوتھے پردہ حجاب میں ایک تارا 70,000 سال کے بعد دکھتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ مجھے اپنی عمر کا اندازہ تو نہیں، لیکن چوتھے حجاب میں، پردہ حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک تارا چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار مسکرائے، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، وہ لب کشا ہوئے کہ گلستہ مہک گئے۔ سرکار نے فرمایا اے جبرائیل جانتے ہو، جاننا چاہتے ہو وہ ستارہ کون ہے؟ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا انا وہ ستارہ میں ہوں، وہ ستارہ میں ہوں جو تمہیں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، جس کو تم نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، وہ کوئی اور تارہ نہیں، وہ آمنہ کا لال ہے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا امام فرماتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ سید پور والو، ہم رسول اللہ کا جشن منا رہے ہیں اور ہم ہی کو حق ہے منانے کا، ہے نا؟ اس لیے کہ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت خلیل اللہ کو ضرورت ہے محمد الرسول اللہ کی، تو یہاں پر بیٹھے ہوئے عبداللہ کو کتنی ضرورت ہونی چاہیے محمد الرسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ کا جشن ولادت منانے کا ہم ہی کو حق حاصل ہے، اور ہم اس حق کے ساتھ مناتے۔ میرا امام نے جب دلائل پیش کیے نا جشن ولادت کے منانے پر، تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، تمام لوگ انگشت بدندہ تھے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ آج کوئی بھی کہیں سے بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے احمد رضا نے یہ کیا، احمد رضا نے یہ کیا۔ کمبخت، اگر احمد رضا کا قلم نہ اٹھتا قسم خدا کی استدلال کی زبان نہ ملتی۔ استدلال کی زبان اگر کسی نے سکھائی ہے تو وہ اللہ اکبر کبیرہ علامہ نقی علی خان کے اس کچھار کے شیر نر نے سکھائی ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں استدلال کی زبان دیکھنی ہے تو پھر دیکھو اللہ اکبر کبیرہ فتاوی رضویہ کو، اور اگر عشق کی زبان دیکھنی ہے تو ہدایت کے بخشش کو دیکھو، اور سنو حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ سید پور والو ایک دن نہیں منانا، 2 دن نہیں منانا، 3 دن تک نہیں، 4 دن تک نہیں، ہفتہ سال بھر تک نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے دل پر دستک دینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ میں نے دیکھا پورے جلسے کا معائنہ کیا، تمام سامعین کا۔ دیکھو بھائی، اگر تقریر سننی ہے تو یہ آنا جانا بند کر دو میرے پیاروں۔ میں تم سے پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے۔ نذرانے کو منع نہیں کرتا، تقریر کے بعد دے دینا، لیکن یہ آؤ گے جاؤ گے، اس سے بات میں ڈسٹرب ہوگا، اور پتہ نہیں کون سی بات آئی اور کون سی نکل گئی۔ میں رٹ کے تو لایا نہیں کہ آنکھیں بند کر کے سنا دوں، جو باتیں ذہن میں آئیں گی نا اب مت آئیے گا۔ اگر میرے قسمت میں پیسہ ہوگا، آپ کی جیب کا پیسہ میری قسمت میں ہوگا، قسم سے مجھے اللہ کے رزاق ہونے پہ اتنا یقین ہے، آپ جنیٹا شریف آ کر کے میری جیب میں ڈالو گے۔ کیا بات ہے، ابھی بیٹھ، واہ واہ واہ، اب مت آئیے گا، بیٹھ کے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ یہ میں نے پورے جلسے کا معائنہ کیا، نوجوان ہی نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوان ہی نوجوان۔ قسم خدا کی کون کہتا ہے کہ مسلمان بیک رہے؟ ہاں یہاں دیکھو یہ نوجوان تمام، یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھو نا، سارے یہ نوجوان بیٹھے ہیں۔ یہ نوجوان ہی تو ہیں جن سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے، ہماری ملت کا مستقبل وابستہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوجوانوں اپنی نوجوانی کو پہچانو، جلسوں اور
جلوس میں آگے آگے رہو، علماء کے شانہ بشانہ اور ان کی اللہ اکبر کبیرہ قیادت میں پیچھے پیچھے چلتے رہو، اور جو وہ حکم دے اس پر عمل کرتے رہو۔ آج دیکھو بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے مجھے دیکھ کر کے نوجوان ہے، لیکن تکلیف تب ہوتی ہے جلسے سے اٹھ کے اللہ اکبر کبیرہ وہی اپنی پرانی زندگی گزارنے لگتا ہے، ٹک ٹاک، واٹس ایپ، انسٹاگرام۔ لیکن کیا فائدہ، جلسہ سنا کہاں گئے، کہیں نہیں، کیا لائے، کچھ نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں میرے پیارو۔ زندگی با مقصد گزارو، اس لیے کہ دنیا میں تو نہ جانے کتنے لوگ آئے ہیں جائیں گے، آئے ہیں جائیں گے، اور جانا ہی ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ جس کی سفید داڑھی ہے وہ پہلے جائے گا۔ ہاں ہم نے پردادا کے کاندھے پہ پرپوتے کے جنازے دیکھے، لیکن موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ جوان کو بھی آتی ہے، بوڑھے کو بھی آتی ہے، بچے کو بھی آتی ہے، ایک دن کے بچے کو بغیر سانس لیے اس دنیا میں آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی کی ڈور نوجوانوں ہماری ٹوٹ جائے، اس محفل میں، پر نور محفل میں ہم وعدہ کریں جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہو جیئیں گے تو مصطفیٰ کے لیے، مریں گے تو مصطفیٰ کے لیے۔ اس لیے کہ ہاتھ نیچے کر لو، اس لیے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نوجوانوں کا ماحول یہ ہے آج کل۔ اللہ اکبر کبیرہ، حالات یہ ہے کہ جشن ولادت منانے کے لیے، جلوس منانے کے لیے قسم خدا کی آگے آگے نظر آتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، امام صاحب بتائیں گے، مولانا صاحب بتائیں گے، حضرت صاحب بتائیں گے کہ مسجدوں میں ان کی تعداد کتنی نظر آتی ہے، مسجدوں میں صفوں میں کتنے ملتے ہیں۔ اگر آپ جلوس میں اللہ اکبر کبیرہ 1000 کی تعداد میں نکلے اور آپ کے محلے کی مسجد ویران رہی، آپ کے سجدوں سے سونی رہی، تو یاد رکھیے آپ کا جلوس میں جانا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ اکبر کبیرہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ بتا میرا نبی کب آیا، ہاں یہ پوچھا جائے گا بتا میرا نبی کیوں آیا، بے شک سبحان اللہ، میرا نبی کیوں آیا، میرا نبی کیوں آیا۔ نوجوانوں دیکھو آپ کی جوانی بڑی بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے۔ ایک مجمع تھا اس طرح سے، بات آ گئی ذہن میں تو بتاتا ہوں۔ ایک مجمع تھا اتنا بڑا، اس سے بھی زیادہ کثیر تعداد میں، اللہ جانے کتنا بڑا مجمع تھا۔ میرے رسول بیٹھے ہیں، ایک نوجوان کھڑا ہوا بیچ مجمع سے اور ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سید پور کے غیور نوجوانوں ذرا غور سے سننا، غور سے سننا۔ ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دو، زنا کی اجازت دے تو پاس میں بیٹھے حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت طلحہ، زبیر، بلال سب نے پکڑ کے کھینچا، لعنتیں دی کہ تو اللہ کے رسول کے سامنے زنا کی اجازت چاہتا ہے کیا؟ تو نے نہیں سنا قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب مت جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب سرکار نے دیکھا کہ تمام اسے ڈانٹ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا لوگو رک جاؤ، اسے میرے قریب کرو۔ وہ نوجوان اور قریب ہو گیا۔ اے نوجوانوں، سید پور کے نوجوانوں ذرا سنو، شاید رکو سنو، شاید کہ تمہیں اللہ اکبر کبیرہ سبق مل جائے، شاید کہ آج سے تمہاری زندگی با مقصد ہو جائے۔ سرکار نے قریب کیا، قریب آ کے بیٹھ گیا۔ سرکار نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتا ہے، کس چیز کی اجازت چاہتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ زنا کی اجازت دے دو، زنا کی اجازت دے دو۔ سرکار نے فرمایا ہاں تیری بات بعد میں سنی جائے گی، پہلے میرے کچھ سوالات ہیں، ذرا ان سوالات کے جوابات دے دے، اگر تو سوالات کے جواب دیتا ہے تیری بات سنی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ہر بات کا جواب دینے کو تیار ہوں، آپ حکم فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا اب یہاں سے لے کے وہاں تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، ہر نوجوان لڑکا، ہر نوجوان لڑکی اگر میری آواز سن رہی ہیں تو سنیں۔ سرکار نے اس سے کہا اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان، کیا تجھ سے تیری ماں زنا کی اجازت مانگے، کیا تو اپنی ماں کو زنا کی اجازت دے گا؟ اللہ اکبر۔ یہاں سے لے کے وہاں تک آج ہمارے گھر میں رونا یہی ہے، ہم مسلوں پہ بیٹھ کر کے، امام صاحب مسلے پہ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ صلاح الدین ایوبی پیدا کر دے، اللہ طارق بن زیاد پیدا کر دے، اللہ محمد بن قاسم پیدا کر دے۔ قسم خدا کی سید پور کے غیور مسلمانوں، جس سماج میں نوجوان زنا کے اڈے آباد کرتا ہو، جس سماج میں نوجوان شراب کے اڈے، زنا کے اڈے آباد کرتا ہو، سود کے اڈے آباد کرتا ہو، قسم خدا کی اس سماج میں کبھی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوتا، اس سماج میں کبھی طارق بن زیاد پیدا نہیں ہوتا، اس سماج میں کبھی اللہ اکبر کبیرہ کوئی بھی مرد مجاہد پیدا نہیں ہوتا، اس سماج میں کوئی اللہ کا بندہ، نیک بندہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں
اپنا سماج سدھارنا ہے، ہمیں اپنی نگاہیں سنبھالنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے یہ بہنوں کو کہتے ہوئے سنا، ابا جان گھر سے باہر جانا ہے مگر کیا کریں، اکیلے نہیں جا سکتے، کتوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنے ان نوجوانوں سے ڈر لگتا ہے۔ تم مرو نوجوانوں، تم مرنے کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے گھر کی بہن بیٹی گھر سے نکلتے ہوئے کتوں سے نہیں ڈرتی، ہم سے ڈرتی ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھیں اللہ اکبر کبیرہ اس کتے کے دانتوں سے زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ کتے کے دانت جسم کو تکلیف پہنچاتے ہیں لیکن تمہاری آنکھیں کسی کی بہو بیٹی کی روح کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ ذرا سنو بات کو، سرکار نے فرمایا تجھ سے تیری ماں زنا کی اجازت مانگے کیا دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، کب کب آ گیا، یا رسول اللہ جان دے دوں گا، ماں کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا بتا، تجھ سے تیری بیوی زنا کی اجازت مانگے کیا تو اپنی بیوی کو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں بچوں گا، یا رسول اللہ کبھی بھی اپنی بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دوں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا چل اگلی بات سن۔ سرکار نے فرمایا کیا تجھ سے تیری بیٹی زنا کی اجازت مانگے کیا تو اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت دے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جان دے دوں گا لیکن اپنی بیٹی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے پھر آخری جملہ ارشاد فرمایا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے نوجوان ذرا سن، کیا تجھ سے تیری بہن زنا کی اجازت مانگے کیا تو اپنی بہن کو زنا کی اجازت دے گا؟ کھڑا ہو گیا، رونے لگا، یا رسول اللہ خون کا قطرہ قطرہ بہا دوں گا لیکن اپنی بہن کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سرکار نے جب یہ چاروں سوال کر لیے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی اللہ اس کے دل سے زنا کے خیال مٹا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، اے زنا کی اجازت مانگنے والے سن، جب تو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو زنا کی اجازت نہیں دے سکتا تو سن، جس کے ساتھ تو زنا کرے گا یا تو وہ کسی کی بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا اللہ اکبر کبیرہ ماں ہوگی۔ جب تو یہ زنا اپنی ماں بہن کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا تو دوسرا مومن یہ زنا کیسے برداشت کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ میں یہاں پر بیٹھ کر کے آپ کو معاف کریے گا، ہنسانے کا مزاج میرا نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اس کے نہیں قائل جو سر سے گزر جائے وہ بات کرو یارو جو دل میں اتر جائے۔ بہت اچھا۔ آج ضرورت ہے نوجوانوں تمہارے سدھرنے کی۔ میں تمہارا بھائی ہوں، پیر ہونے کی حیثیت سے سنو کہ نہ سنو، عالم اور مفتی ہونے کی حیثیت سے سنو کہ نہیں سنو، یہ سمجھ لو کہ میرا بڑا بھائی ہے اور کوئی اپنے دل کا درد بیان کرنے کے لیے آیا ہے، تقریر کرنے کے لیے تمہارے درمیان میں نہیں آیا۔ تقریر کرنے کے لیے بہت مقامات ہیں، پورا مہینہ ہوں گی تقریر ہے، لیکن ایسا مجمع کہیں کہیں ملتا ہے۔ درد دل خون جگر پلانے کے لیے آیا ہوں۔ وعدہ کرو زنا کے اڈے کبھی آباد نہیں کریں گے، ہاتھ کھڑا کرو، وعدہ کرو زنا کے اڈے کبھی آباد نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، یہ وہ نحوست ہے جو ایک پشت میں نہیں 7 پشتوں تک ہوتی ہے، اور اس لیے کہ زنا ایک لعنت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللعنت منی تبلغ السابعۃ من الولد، وہ لوگوں زنا ایک لعنت ہے، اور لعنت اللہ کی طرف سے جب پڑتی ہے تو تنہا ایک شخص پر نہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے تبلغ منی سابعۃ من الولد، 7 پشتوں تک اللہ کی لعنتیں اترتی رہتی۔ اس لیے اس نحوست سے نکلو، اس نحوست سے نکلو، شراب کے اڈوں کو آباد مت ہونے دو۔ میں بہت سارے جاننے والے ایسے لوگ ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے جب وہ بتاتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے اور بھی ہیں بہت سارے احباب، کہ حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ، شراب کی ہٹیوں پر تو دوسرے جاتے ہی نہیں، اپنے ہی جاتے ہیں، اپنی جانے والے میں متھا پکڑ کے بیٹھ جاتا۔ اللہ اللہ، جس قوم کے لیے تو نے آب زمزم کو پیدا کیا، مولا جس امت کے لیے تو نے آب کوثر کو بنایا، سلسبیل کی نہریں پیدا کی ہیں، مولا یہ تیری امت کے نوجوان، تیرے نبی کی امت کے نوجوان یہ کہا جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شراب کی ہڈیاں آباد مت کرو، شراب نحوست ہے اور شراب اتنی خطرناک بیماری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگوں جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔
دہلی جا کر کے کام کرنے والوں، دہلی جا کر کے کام کرنے والوں، ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، اچھے خاصے ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، ہسمکھ ہوتے ہیں، کوئی کسی طریقے کا نشہ نہیں کرتے، لیکن دلی کی ہوا لگتی ہے، قطب مینار کی ہوا لگتی ہے، اللہ اکبر، میٹرو ٹرین میں چلتے آتے پھرتے ہیں، ادھر ودھر کی جب ہوا لگتی ہے تو یہاں سید پور میں آ کے ماحول خراب کرتے ہیں، اپنی زندگی تو برباد کی، بیئر وسکی پی، اگر کوئی کہے شراب پیتے ہو کہ نہیں شراب نہیں پیتے، بیئر وسکی پیتے، یاد رکھو بیئر ہو یا وسکی ہو یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، بلکہ یہ تو خود ہی شراب ہے، پیشاب کے قطرے کی طرح۔ اللہ اکبر، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگلی حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، اسے کل قیامت میں جب پیاس لگے گی تو نہر اوتا سے پلایا جائے گا۔ سرکار سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نہر اوتا کیا ہے؟ اب نوجوانوں سید پور کے ذرا سنبھالو جملہ، سنبھالو اپنے نبی کی بات اور ذرا ہوش کے کان لو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نہر اوتا کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ اکبر وہ عورتیں آئیں گی جو دنیا میں زنا کراتی تھی، وہ مرد آئیں گے جو دنیا میں زنا کرتے تھے، ان کے آگے کے مقام سے خون اور پیپ بہے گا، اور اتنا خون اور پیپ بہے گا کہ اگر اس میں کشتی ڈال دی جائے تو بہنے لگے۔ اب اس شرابی کو جو دنیا میں بغیر توبہ کیے مر گیا، اب جب اسے پیاس لگے گی تو اسے کسی کوئی اور پانی نہیں، یہی نہر اوتا کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ شراب کی نحوست ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ شراب نہیں پیئیں گے۔ یہ ولادت منانے کا مقصد بریانی کھانا نہیں ہے نوجوانوں، معاف کریے گا، حلوے کھانا نہیں، بسکٹ کے پیکٹ بانٹنا نہیں۔ ولادت جب مناتے ہیں تو ہم اپنے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی سیرت اپنائیں گے۔ ولادت منانے کا مقصد یہ ہے ہم رسول کی سیرت اپنائیں گے۔ اور سیرت کب اپنائی جاتی ہے؟ ہاں سنو، سیرت تب اپنائی جاتی ہے جب دل میں عشق رسالت ہوتا ہے، عشق رسالت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب نبی کی محبت ہوگی۔ نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں نبی کی محبت۔ آج یہی تو معاملہ ہے، تمہیں نہیں پتا دنیا تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے 1000 صفحات کی کتاب لکھی گئی اور اس میں یہ لکھا گیا کہ بتاؤ مسلمانوں کو ان کا رشتہ ان کے نبی سے کیسے توڑا جائے۔ کسی نے کہا نمازوں سے دور کرو، کسی نے کہا روزوں سے دور کرو، کسی نے کہا حج سے دور کرو، کسی نے کہا زکات سے دور کرو، لیکن ایک بڑا شیطان کھڑا ہوا اور اس نے پہلے صفحے پہ لکھا کہ نہیں، نمازوں سے دور کرنے کی ضرورت نہیں، روزے حج زکات سے جو ہے دور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، اگر انہیں ان سب سے دور کرنا ہے ایک بات پہ عمل کر لو، ان کا رشتہ ان کے نبی سے توڑ دو، یہ سب چیزوں سے دور ہو جائے۔ آج یہی وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے، بڑے بڑے ہاؤس میں بیٹھ کر ترم کا وقت کے فرعون تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں کہ ان کا رشتہ ان کے نبی سے توڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم نے مکے کی وادی میں تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال کو بھی تڑپتے دیکھا ہے، وجہ یہ تھی کہ اس کا رشتہ اس کے نبی سے توڑ دو، لیکن بلال وہی ریت پہ ہاتھ مار مار کے کہتا تھا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد میں مزہ نازے دبا اٹھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ اے نوجوانوں، دل میں دنیا دار کی محبت نہ رکھو، دنیا دار کی محبت نہ رکھو۔ دل میں اگر کسی دنیاوی لڑکے یا لڑکی کی یا لڑکے کی محبت رکھی جائے گی، اللہ اکبر، سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہے۔ دیکھو نا، غالب نے کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں۔ اتنا دھوکہ دیا اس کی محبوبہ نے غالب کو کہ غالب پاگل ہو گیا اور کہنے لگا اگر میں اپنی محبوبہ کی گلی میں چلا گیا تو میں جان بھی دے دوں گا، میں مر بھی سکتا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں۔ لیکن اے غالب، تو میرے اعلیٰ حضرت کو دیکھ لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرا امام کہتا ہے او لوگو، دنیا دار سے کبھی محبت نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دنیا دار کی جو محبت ہے وہ تمہیں برباد کرے گی۔ ہاں غالب نے کہا تھا جس کو ہو جان و دل عزیز تیری گلی میں جائے کیوں۔ میرے امام نے اپنے نبی سے محبت کی اور کہا پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद। जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी। सैयद रेहान मियां साहब किबला, सैयद रेहान मियां साहब किबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया की मोहब्बत नहीं, दुनिया की मोहब्बत रसवाई और रसूल की मोहब्बत आबाद है ना। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों। आला हज़रत फरमाते रहे ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे जा पड़ो। काफिला तो है रज़ा, अव्वल गया आखिर गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वार्निंग है, वार्निंग। दुनियादार की मोहब्बत नहीं, रसूलुल्लाह की मोहब्बत। मेरा वक्त इन्होंने कहा है कि हजरत जितना चाहें उतना बोलें, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सफर करते हुए काफी टाइम हो गया। बंगाल से आप ही के पास आ रहा हूँ, घर भी नहीं गया हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। ये बैठे हुए यहाँ पर, आप ही के पास आ रहा हूँ। घर नहीं गया और रास्ते में घर पड़ा था जनेटा शरीफ चंदोसी के पास, लेकिन घर नहीं गया, सीधा आपके पास आया। अल्लाह ताला आपके जज्बों को, हौसलों को सलामत रखे। 10 मिनट की बात और कर ली जाए अगर इजाजत हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ खड़ा करके बताएं। सुभान अल्लाह। 10 मिनट और है ना। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज्बों का। हजरत कह रहे हैं, लेकिन चूंकि वक्त ज्यादा हो गया, क्या आज ही सुन लोगे सब? अगले साल क्या सुनाओगे? फिर अगले साल के लिए भी रख दूं या किसी और को बुलाओगे? लेकिन जिसको भी बुलाओ, मैं अच्छा चलो सीरियस हो जाते, जिसको भी बुलाओ, जिसको भी बुलाओ, उससे ये कहो हमारे रसूल की सीरत बयान करो। यहाँ हम चुटकुले सुनेंगे नहीं, यहाँ पर हम हंसी की बात नहीं सुनेंगे। हमें हाँ गलती है हजरत, दोनों तरफ से गलती है ना। यहाँ भी इधर से भी गलती है, उधर से भी गलती। इधर से गलती ये है कि इसने चुटकुले सुनाया, और उधर से गलती ये है कि उसने चुटकुले सुनाने वालों को बुलाया, है ना। दोनों तरफ से गलती है, इसलिए ताली दोनों हाथ से बजती है। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमा देता है तो ताली बजती ही नहीं है ना। अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे, हौसलों को सलामत रखे। हाँ, इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करो अपने दिल में, इश्क़ रिसालत, नबी से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत कैसे होगी? जब नबी को समझोगे। लेकिन समझा कौन है? समझा कौन है? मकाम मुस्तफ़ा समझा कौन है? हाँ, इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी ने बहुत कोशिश की। कवि थे मुर्गान वहम के पर, कवि थे मुर्गान वहम के पर, कोशिश की, न जाने कितने लोगों ने कोशिश की। वो चेहरा जिसको कुरान वद्दुहा कहे, वो जुल्फे जब चेहरे पे जो है छा जाएं तो कुरान वल्लैली इज़ा सजा कहे। हाँ, वो दाद जिसको कुरान यासीन कहे। हाँ, जिसके सफर को कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा कहे। हाँ, वही इंसान के जिसके वापस आने को मा वल्ला साहिबुकुम व मा गवा कहे। हाँ, वही कुरान, वही मुस्तफ़ा है जो अगर चादर ओढ़ लें तो कुरान कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहे। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान ही है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्लाह अकबर कबीरा। मकाम मुस्तफ़ा समझा कौन है? आला हजरत ने बड़ी कोशिश की थी। कवि थे मुर्गान वहम के पर, उड़े तो उड़ने को और पल भर, उठाई सीने की ऐसी ठोकर कि खूने अंदेशा थूकते थे, कि खूने अंदेशा थूकते थे, खूने अंदेशा थूकते थे। मकाम मुस्तफ़ा क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद रज़ा को लोग न जाने कौन कौन सी बातें कहते हैं। हम अपने जलसों में जहाँ किसी भी सीरत पर बात करें, चाहे रसूल की सीरत पे बात करें, चाहे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत पे बात करें, चाहे खुलफ़ाए राशिदीन मौलाए कायनात इमाम हसन हुसैन की सीरत पे बात करें, लेकिन वक्त की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कुछ न कुछ हिस्सा इमाम अहमद रज़ा की तालीमात का शामिल किया जाए। इसलिए कि इनकी तालीमात के बगैर अल्लाह अकबर अकीदतों की दुरुस्तगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज न जाने कहां से लोग बैठ करके बोलते हैं कि आला हजरत आलिम तो बहुत बड़े थे, आला हजरत मुफ्ती तो बहुत बड़े थे। नौजवानों तुम्हें सबक दे के जा रहा हूं। आला हजरत कहते हैं मुफ्ती तो बहुत बड़े थे, आलिम तो बहुत बड़े थे, लेकिन मुत्तकी परहेजगार नहीं थे, मुत्तकी और जो अल्लाह अकबर सूफी नहीं थे, वली नहीं थे। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रज़ा खां को
مفتی اور عالم بعد میں بنایا تھا، متقی اور پرہیزگار پہلے بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب متقی اور پرہیزگار کیسے بنایا؟ بات ختم کر لوں گا میں یہ بتا کر کے، ہے نا؟ نمازیں سب پڑھتے ہو؟ ارے پڑھتے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتانا کون کون نہیں پڑھتا۔ اچھا سب کھڑا کر کے بتائیے کون کون پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے ہیں۔ دیکھو نماز کوئی مذاق نہیں، نماز پڑھنا چاہیے، نماز فرض ہے، فرض ہے، فرض۔ وعدہ کرو نماز پڑھو گے، وعدہ کرو نماز پڑھو گے۔ اچھا ہے کوئی یہاں پر سید پور کا تو بڑا ایسا شہر جیسا ماحول، میں نے ابھی آ کے دیکھا، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں پر، برتھ ڈے وغیرہ منائی جاتی ہے، بچے کو گفٹ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ بچے کو گفٹ دیتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہے نا؟ تم اپنے نبی کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہو، برتھ ڈے منا رہے ہو، اپنے نبی کو کیا گفٹ دو گے؟ بتاؤ ہے کوئی؟ 5 وقت کی نماز۔ ارے کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو، 5 وقت کی نماز اپنے نبی کو گفٹ کر رہے ہیں۔ کوئی اور ہے ان کا بھائی ان کے ساتھ کھڑا ہو کہے کہ آج سے یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ولادت کے جشن میں شامل ہوں اور 5 وقت نماز پڑھوں گا آج سے؟ ہے کوئی ان کا ساتھی؟ اتنے بڑے مجمع میں تمہاری ساخت کا معاملہ ہے سید پور والو، تمہاری دیکھو وہ کھڑے ہوئے، 1 2 3 4 5، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے۔ نہیں وہ کھڑے ہوں جو واقعی، اس لیے کہ دیکھو ہمارا ایک عقیدہ جہاں یہ ہے کہ رسول سب سے اعلیٰ ہے، وہاں ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، مولانا صاحب کو دے سکتے ہو، رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کھڑے ہو کے کہو وعدہ 5 وقت نماز کا، کھڑے ہو کے، ہاتھ کھڑے مت کرو، کھڑے ہو جاؤ پورے۔ 5 وقت نماز، 5 وقت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹھیے بیٹھیے، میں نے نہیں دیکھا، اللہ نے دیکھ لیا، اور اللہ نے بھی دیکھا، اور یہ جو 2 بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک مرتبہ میں اپنی زرعی زمین پہ تھا، نماز کا وقت ہو گیا، نماز چھوڑنے والوں ذرا سی باتوں پہ نماز چھوڑ کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والوں ذرا دیکھو، اعلیٰ حضرت صرف حال کے اعلیٰ حضرت نہیں تھے، حال کے بھی اعلیٰ حضرت تھے۔ اعلیٰ حضرت نے صرف فتویٰ نہیں دیا، تقویٰ بھی اختیار کیا۔ زرعی زمین میں تھے، ظہر کا وقت تھا، پیٹ میں درد ہوا، اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں ملفوظات شریف میں، درد اتنا تھا، کالک پین، اتنا خطرناک درد، اتنا خطرناک درد کہ کربٹ نہیں لی جاتی، کربٹ نہیں لی جاتی، اٹھا نہیں جاتا۔ ہمت کر کے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد حالت اور بگڑ گئی، اللہ سے دعا مانگی، رسول سے مدد چاہی، اور پھر نیت کر کے سنتوں کی اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لی۔ جیسے ہی نیت باندھی، ملفوظ شریف میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جیسے ہی میں نے سنت کی نیت باندھی درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ 1 رکعت پڑھی، 2 رکعت پڑھی، 3 پڑھی، 4 پڑھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے ہی سلام پھرا پھر دوبارہ سے درد شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پھر میں نے 4 رکعت فرض کی نیت باندھی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے سمجھ میں؟ صرف اتنا ہی مت سمجھنا کہ ختم ہو جاتا تھا اور ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا اور ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں مشکل کتنی بھی ہو، اللہ سے مدد مانگ کے اللہ اکبر کبیرہ نمازیں کبھی مت چھوڑو، کسی حال میں بھی نماز نہ پڑھو، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت یہ تعلیم دے رہے اپنے عمل سے کہ نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ بولے نزلہ ہو گیا، کھانسی ہو گئی، امام صاحب پوچھتے ہیں نماز میں کیوں نہیں آئے؟ کھانسی ہو گئی تھی۔ کھانسی نزلہ یہ نماز چھوڑنے کی علت ہے؟ نہیں، نمازیں کبھی نہیں چھوڑنا۔ کیا ہے؟ نمازیں کبھی نہیں چھوڑنا۔ فرض کی نیت باندھی، درد ختم، سلام پھیرا، درد شروع، پھر سنت کی نیت باندھی، پھر سلام پھیرا، اعلیٰ فرماتے درد، پھر نفلوں کی نیت باندھی، درد پھر ختم، اور جیسے ہی سلام پھیرا درد پھر سے شروع۔ اب سنیں جملہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے نماز ختم کی اور درد شروع ہوا تو میں نے درد سے کہا درد اب تو اثر تک ہوتا رہے، احمد رضا نے تو ظہر کی پڑھ لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نماز سے محبت ہوتی ہے تو جملے ایسے ہی نکلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ دیکھ لیں وہ پیر بھی جو مکے میں جا جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ پیر بھی دیکھیں جو اعلیٰ حضرت پہ بھوکتے ہیں۔ دیکھیں ذرا امام عشق و محبت کے تصوف کا عالم دیکھیں تو ذرا، اعلیٰ حضرت حال کے اعلیٰ حضرت نہیں، حال کے بھی اعلیٰ حضرت۔
आला हजरत का ये अकीदा हो लोगों, सरकार सिर्फ हमारे जबान से निकलने वाले जुमलों को नहीं सुन रहे, बल्कि हमारे दिल में जो पैदा होते हैं खतरात, उनसे भी बाखबर है आमना के लाल, है ना। तो हमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत अपने सीने में रखनी है, और जिस दिन ये मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हो गई ना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती। ये मोहब्बत ही है जो तुम्हें हर बुरे काम से रोकेगी, हर बुरे काम से रोकेगी। जब जब तुम किसी बुरे काम की तरफ जाओ तो अपने आप से कहो, जो भी नाम हो, ए फला तेरा ये नारा तकबीर लगाना झूठा है, ए फला तेरा ये नारा लगाना झूठा है, इसलिए कि अगर तेरे दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होती तू जिना की तरफ न जाता, तू शराब की तरफ न जाता। और लोगों जरा बेदार हो, अपने दिल की आंखों को बेदार करो और अपनी लो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से लगाओ, इसलिए कि कल क़यामत के दिन और कब्र के अंदर दुनिया का कोई राजा महराजा फिल्मी स्टार काम नहीं आएंगे, बल्कि आमना का लाल काम आएगा। और इस अकीदे के साथ इस दुनिया से जाओ कि मेरा इमाम कहता है, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें करने को तो बहुत है, सिर्फ इतनी बातों पे अगर आप अमल कर ले। ये दो भाई हैं यहाँ बैठे हैं, इन्होंने वादा किया मेरा यहाँ पर आना, इनका यहाँ पर आना, आपका यहाँ पर ये सब सजाना कामयाब हो गया। लोगों ने नमाज के लिए भी हाथ उठाए। अच्छा कोई है, कोई तीसरा भी है कोई जो खड़ा होके कहे मैं रसूलुल्लाह के लिए एक गिफ्ट दे रहा हूँ कि दाढ़ी रखूंगा? तीसरा कोई है कोई? इतने बड़े रज़ाए मुस्तफ़ा अंजुमन वालों, एक तुम में से एक आ जाओ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए आ जाओ, आ जाओ, कोई एक आ जाओ, पूरे मजमे में से कोई एक आ जाओ, पूरे मजमे में से कोई एक आ जाओ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। नारा लगाओ जरा, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारा तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुन्नते मुस्तफ़ा। अल्लाह ताला इन नौजवानों को सलामत रखे, शाद और आबाद रखे। मैं जहां जाऊंगा इंशाअल्लाह सैदपुर वालों का जरूर जिक्र करूंगा। मैं बंगाल में था, 5 लोगों ने दाढ़ी रखी, उनसे वादा करके आया था कि यूपी जाऊंगा तो आपका जिक्र करूंगा, उनका जिक्र यहाँ कर दिया, आपका जिक्र कहीं और करूंगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह के फरिश्ते मलाए आला में कर रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।